بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جس کی خاطر عرش لرز گیا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور اس کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، لیکن اسے بھی قبر میں دبایا گیا، پھر ان کی قبر کو کشادہ کر دیا گیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فتنہ قبر کا ذکر فرمایا، جس میں آدمی کو آزمایا جائے گا۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا تو مسلمان زور سے رونے لگے۔ امام نسائی نے اضافہ نقل کیا ہے کہ یہ رونا میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سمجھنے کے مابین حائل ہو گیا۔ جب ان کا رونا اور شور تھما تو میں نے اپنے پاس والے ایک آدمی سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلام کے آخر پر کیا فرمایا؟ اس نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تم قبروں میں فتنہ دجال کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت قبر کی طرف جاتی ہے تو صالح آدمی کسی قسم کی گھبراہٹ کے بغیر اپنی قبر میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے، تم کس دین پر تھے؟ وہ کہے گا، اسلام پر۔ اس سے پوچھا جائے گا، وہ آدمی کون تھے؟ وہ کہے گا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اللہ کی طرف سے معجزات لے کر ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کو دیکھا؟ وہ جواب دے گا، اس کے لیے دنیا میں اللہ کو دیکھنا صحیح اور لائق نہیں۔ اس کے بعد اس کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، جہنم کے بعض حصے بعض کو کھا رہے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے، اسے دیکھو جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کی اور اس کی نعمتوں کی رونق اور خوبصورتی دیکھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا مسکن ہے، تم یقین پر تھے، اسی پر تم فوت ہوئے اور انشاءاللہ تم اسی پر اٹھائے جاؤ گے۔ پھر برے آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جائے گا تو وہ بہت گھبرایا سا ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا، تم کس دین پر تھے؟ تو وہ کہے گا، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا، یہ شخص کون تھے؟ وہ کہے گا، میں نے لوگوں کو ایک بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کی طرف ایک سوراخ کر دیا جائے گا تو اس کی اور اس کی نعمتوں کی رونق خوبصورتی دیکھے گا۔ اسے کہا جائے گا، اس کو دیکھو جسے اللہ نے تم سے دور کر دیا۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کر دیا جائے گا تو وہ اسے دیکھے گا کہ اس کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے۔ اسے کہا جائے گا، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک پر تھا، اسی پر فوت ہوا اور انشاءاللہ اسی پر اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس امر یعنی دین میں کوئی ایسا کام جاری کیا جو کہ اس میں نہیں، وہ مردود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بدترین امور وہ ہیں جو نئے جاری کیے جائیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہیں، حرم میں ظلم اور ناانصافی کرنے والا، اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا اور بڑی جدوجہد کے بعد کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔